توفیق دے تو جمعہ کے دن اور بھی زیادہ درود شریف پڑھیں۔ حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ ان کے متعلق لکھا ہے کہ وہ بادشاہ وقت بھی تھے اور روزانہ 1000 مرتبہ حضور پہ درود پڑھتے تھے۔ جی کتنی مرتبہ؟ آج کل تو ماشاءاللہ صرف تسبیحیں دکھائی جاتی ہیں، نماز میں بھی تسبیح پڑھ کے کھڑے ہیں۔ اللہ ان کو سمجھائے بھی نماز میں کون سی تسبیح پڑھ رہے ہو تم، تسبیحیں دکھانے جی ہم بڑے ذکر کر رہے ہیں۔ تو حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ 1000 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھتے تھے، اور ایک دن کسی مصروفیت کی بنا پر 700 مرتبہ پڑھا۔ رات کو خواب میں حضور کی زیارت ہو گئی۔ فرمایا نور الدین زنگی کیا بات ہے، آج 300 مرتبہ کم کیوں پڑھا ہے؟ فوراً اٹھے اور تعداد پوری کی۔ میرے محترم سامعین، اور ان کا جو وہ مشہور واقعہ ہے، عیسائیوں نے لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، قرآن نے ہمیں بتا دیا یہود و نصارہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، بس یاد رکھنا۔ اور آج ہم اسی غلط فہمی میں ہیں کہ یہود و نصارہ سے ہمیں کوئی فائدہ، کبھی بھی فائدہ نہیں ہوگا ان سے، یہ تمہارا نقصان ہی کریں گے۔ انہوں نے یہ پلان کیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم اطہر کو قبر مبارک سے نکالا جائے اور اپنے ملک میں لے جایا جائے اور حضور کے جسم اطہر کی توہین کی جائے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہ روضہ مصطفیٰ کا ہے اور اس پر پہرا خدا کا ہے، بس، اور قیامت تک اس کا پہرا ہے۔ ایک قبر کی جگہ پڑی ہے، اللہ آپ سب کو لے جائے، دیکھ لینا وہاں جا کر، اور وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام دفن ہوں گے۔ کون دفن ہوں گے؟ کتنے بادشاہ گزرے اور کتنے بادشاہ آئیں گے، لیکن کسی کو جرت نہیں ہے کہ وہاں پہ دفن ہو جائے، کیونکہ میرے محبوب نے فرما دیا وہاں پر میرے بھائی عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام دفن ہوں گے۔ تو میرے محترم سامعین، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر مبارک اندر سے کچی ہے، بالکل اب بھی کچی ہے، اور پہلے تو بالکل روٹین پہ تھی، اوپر گنبد خضرا کوئی چیز نہیں تھی، بالکل روٹین کے اوپر قبر تھی، اور سنت بھی یہی ہے اور حکم بھی یہی ہے۔ ہمارے پاکستان میں تو ماشاءاللہ جس قبرستان میں چلے جائیں، بلکہ میں تو اس سے بھی آگے بڑھ کے کہتا ہوں، جس گاؤں میں چلے جائیں آپ کو کوئی ہاسپٹل ملے نہ ملے، ایک عالی شان دربار ضرور ملے گا۔ کیوں جی ملے گا ہی نہیں؟ اللہ اکبر۔ میرے محترم سامعین، دربار رسالت بس یہ حضور کی شان ہے، اور یہ حضور کے لیے مناسب ہے، اور یہ تو حفاظت کے لیے بنایا گیا، اور ہم نے اس کو تماشا بنا کے رکھ دیا۔ اور پھر وہاں جا کر جو خرافات شروع کر دیں، ڈانس، بھنگڑا اور چرس اور بھنگ اور عورتوں کا اجتماع بے پردہ، یہ ساری چیزیں ان ولیوں کی تعلیمات کے بھی خلاف ہیں۔ کیوں جی ہے یا نہیں؟ اب کوئی اس کی تردید کرے تو کہتے دیکھو جی ولیوں کا منکر ہے۔ بھئی ہم ولیوں کے کب منکر ہیں؟ ہم تو ولیوں کے ماننے والے ہیں، لیکن یہ جو تم نے ناچ گانا اور تماشا لگا رکھا ہے ہم اس کی نفی کرتے ہیں، اور ان ولیوں کی یہ تعلیمات ہی نہیں ہیں۔ تو نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ خواب میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت ہوئی، سبحان اللہ، اور 2 چہرے دکھلائے گئے۔ حضور نے فرمایا نور الدین زنگی مجھے ان دونوں کے شر سے بچاؤ۔ آنکھ کھل گئی، بڑی دیر سوچتے رہے یہ بندے کون ہیں، کوئی میرے وزیروں میں سے تو نہیں ہے، کوئی میرے آفیسر میں سے تو نہیں ہے، ساری نظر دوڑائی، نہیں ہے، شاید ویسے ہی خواب ہو۔ پھر سو گئے، تھوڑی دیر کے بعد پھر خواب میں زیارت ہوئی، حضور نے پھر فرمایا ان 2 بندوں کے شر سے مجھے بچاؤ۔ تیسری مرتبہ جب ایسے ہوا تو حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے مدینہ میں کوئی واقعہ رونما ہوا ہے جس کی وجہ سے حضور مجھے بلا رہے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں جی ہمیں اشارہ ہو جائے خواب میں، بھی اشارہ تو اسی کو ہوگا نا جو فرما برداری کرتا ہو۔ آپ اپنے اسی ملازم کو اشارہ کریں گے نا جو آپ کے کہنے کار ہو۔
جو آپ کا فرما بردار ہو اور جو آپ کا نافرمان ہو بیٹا یا آپ کا ملازم، آپ اس کو اشارہ کریں تو چوری صاحب تھوڑی طبیعت ٹھیک ہے، کیا اشارے کر رہے ہو مجھے؟ اور جو تمہارے کہنے کا رہا اسی کو اشارہ کرو گے، اشارے سے کہو گے یہ خاص مہمان ہے، بوتل لے آؤ اور اسے چائے لے آؤ، اور اس کے لیے صرف چکر ہی کاٹ کے آنا ہے، واپس ہی نہیں آنا تو نے، وہ تاکہ وہ اٹھ کے چلا جائے ہاں۔ تو میرے محترم سامعین، اب نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں اشارہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خوب کہا، فرمایا خواب میں اشارے انہی لوگوں کو ہوتے ہیں، فرمایا جو بیداری کے اندر اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرتا ہے، جو بیداری میں اللہ کا حکم نہیں مانتا، جو بیداری میں حضور کا حکم نہیں مانتا، خواب کے اندر اللہ اس کو کیا اشارہ کریں گے، حضور اس کو کیا اشارہ کریں گے؟ اشارے اسی کو ہوتے ہیں جو بیداری کے اندر اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں۔ کیوں جی بات سمجھ آگے؟ بیداری کے اندر نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ تہجد گزار ہیں، 5 وقت کے تکبیر اولیٰ کے نمازی ہیں، اور روزانہ 1000 مرتبہ حضور پہ درود پڑھتے ہیں۔ یہ بیداری کے معمولات ہیں۔ تو خواب میں اشارہ ہو گیا، سمجھے کہ مدینہ میں کوئی معاملہ ہو گیا، دمشق سے چلتے ہیں اور 16 دن کی مسافت، دن رات کا سفر کر کے مدینہ پہنچتے ہیں۔ گورنر مدینہ نے استقبال کیا، بادشاہ سلامت، یہ اچانک آنا، یہ اچانک دورہ، کیا بات ہے؟ فرمایا بعد میں بتائیں گے کیا بات ہے۔ بادشاہ نے اعلان کر دیا، نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان کر دیا، کل کو پورے مدینے کی دعوت ہے اور سب آ جائیں دعوت میں، اور بادشاہ سب سے سلام بھی لے گا اور اپنے ہاتھ سے ہدیہ بھی دے گا۔ وہ دینے والے بادشاہ تھے، ماشاءاللہ، ہم نے جو منتخب کیا وہ لینے والا ہے، وہ کہتا دے دو جو بھی ہے ہاں، ہم نے جو منتخب کیا وہ لینے والا ہے۔ تو میرے محترم سامعین، نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ اگلے دن سارا مدینہ جمع، چھوٹی سی آبادی تھی اس وقت، سارا مدینہ جمع ہے۔ جب دعوت سے فارغ ہوئے، ہر ایک سے مل رہے ہیں، اس کا چہرہ دیکھ رہے ہیں اور اس کو وہ لفافہ گفٹ دے رہے ہیں۔ اس دور میں درم دینار جو چیز بھی اس میں ڈالی اور وہ دے رہے ہیں۔ سارے لوگ چلے گئے، ختم ہو گیا مجمع۔ کہا بھی کوئی رہ تو نہیں گیا؟ کہنا جی بظاہر تو کوئی نہیں رہا۔ پھر کسی نے بتایا جی 2 بزرگ ہیں، 2 بزرگ وہ نہیں آئے، اور وہ ہر وقت عبادت میں مصروف رہتے ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، کہیں باہر سے آئے ہیں، بس وہ عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اچھا وہ نہیں آئے، چلو مجھے ان کے پاس لے چلو، ہم چلتے ہیں بزرگوں کے پاس۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے، دیکھا کہ ایک کرائے کے مکان میں وہ رہتے ہیں، بڑی لمبی لمبی داڑھیاں، بڑا جناب ان کا حلیہ، سر پہ پگڑی بھی، اور ان کی پگڑی سے لوگ بڑے متاثر تھے، یہ بڑے اللہ والے ہیں، بڑے بزرگ ہیں۔ لیکن نور الدین زنگی نے جب دیکھا، خون اتر آیا آنکھوں کے اندر، اور پھر تلوار کو پکڑا اور وار کر کے دونوں کی گردنیں اڑا کے اعلان کر دیا جو نبی کا دشمن ہے ہمارا کچھ بھی نہیں لگتا۔ اور پھر جب نظر دوڑائی، ہو مٹی کا ڈھیر لگا ہوا، یہ کیا ہے؟ دوسری طرف دیکھا ایک سرنگ نکلی ہوئی ہے۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ خود اس سرنگ میں تشریف لے گئے، اور جب چلتے چلتے پہنچے تو حضور کی قبر مبارک تک، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی لکھا ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاؤں مبارک کی ایڑی ننگی ہو چکی تھی، قبر تک پہنچ چکے تھے۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ اندر گئے اور جا کر حضور کی ایڑی کو بوسہ دیا، اور پھر واپس تشریف لائے، اور پھر اس سرنگ کو بند کیا۔ وہ ملعون کرتے کیا تھے؟ سارا دن اس کو کھودتے رہتے، اور رات کو وہ جو مٹی تھی جا کے باہر پھینک آتے،
اور پھر سارا دن کھودتے حضور کی جسم اطہر تک، آپ کی قبر مبارک جسم اطہر تک پہنچ چکے تھے، یہاں سے حضور کے جسم اطہر کو نکالنا تھا اور پھر رات کی تاریکی میں مدینہ سے باہر نکل جانا تھا اور پھر اپنے ملک میں جا کر حضور کے جسم اطہر کی توہین کرنا تھی اور مسلمانوں کی دل آزاری کرنا تھی۔ یہ قبر مصطفیٰ کی ہے، پہرا اس کے اوپر خدا کا ہے۔ تو نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر سیسا پلائی دیوار بنائی چاروں طرف اس کے، تاکہ کوئی ایسی سرنگ نہ کھود سکے، اور اوپر اس کے پھر گنبد خضرا بنایا اور اتنا مضبوط بنایا ہے، آج دنیا کی جتنی مرضی ٹیکنالوجی ہے اس گنبد خضرا کو توڑا نہیں جا سکتا۔ تو یہ تو روضہ رسول کی حفاظت کے لیے ہے۔ تو میرے محترم سامعین، ہم نے ہر شہر میں روزے بنا کے رکھ دیے ہیں، اب تو بیت اللہ کی وہ ہے شکلیں وہ بھی بنا کے رکھ دیں اور اس کا طواف بھی شروع کر دیا، یہ توہین نہیں تو اور کیا ہے؟ تو اس لیے میرے محترم سامعین، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ عاشق رسول حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بادشاہ بھی ہیں اور اللہ کے سچے ولی بھی ہیں۔ بادشاہ کے ساتھ، بادشاہت کے ساتھ ولایت جمع ہو سکتی ہے، مالداری کے ساتھ ولایت جمع ہو سکتی ہے۔ یہ مت ذہن میں رکھنا کہ جناب ولایت کے لیے غریب ہونا ضروری ہے، فقرا ہونا ضروری ہے، بھوکا ننگا ہونا ضروری ہے۔ یہ میری اور آپ کی سوچ ہے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کتنے گزرے جو وقت کے بادشاہ بھی تھے، اور حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کو جو اللہ نے بادشاہت دی وہ دنیا میں کسی کو نہیں ملی۔ اصل میں وہ جو بادشاہت ہے وہ جنت کی بادشاہت کی ایک نظیر دکھلائی گئی ہے۔ فرمایا ہم تمہیں جنت میں ایسی بادشاہت دیں گے، حقیقت میں یہ ایک چھوٹی سی خدائی ہوگی، تم ہر ایک کی زبان بھی سمجھو گے اور جو چاہو گے جو کہو گے وہ ہو جائے گا فوراً۔ وہاں پر تمہاری منشا اور تمہاری مرضی چلے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا ذکر فرمایا اور ساری نعمتوں کا تذکرہ فرما کر آخر میں فرمایا وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، اس کے بعد جنت میں وہ ہوگا جو تم چاہو گے، جو تم چاہو گے وہ ہوگا۔ تو میرے محترم سامعین، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے جتنی محبت ہوگی اتنی ہی اطاعت بھی آسان ہوگی اور درود شریف کا نذرانہ بھیجنا بھی آسان ہوگا۔ کیوں جی، بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ جب حضور سے محبت ہوگی تو درود شریف پڑھنا پھر آسان ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور امت پر جو حضور کے احسانات ہیں، ساری امت اگر حضور کے احسانات کا بدلہ اتارنا چاہے، حضور کے احسانات کا ہم بدلہ نہیں اتار سکتے۔ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک ہم حضور کے احسانات میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور حضور نے یہی ہم سے مطالبہ کیا ہے کہ میرے اوپر کثرت سے درود پڑھو۔ اللہ نے بھی حکم دیا کثرت سے درود پڑھو، خوب پڑھو، اور حضور بھی ہمیں حکم دے رہے ہیں کثرت سے درود پڑھو، اور خاص طور پر جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھو۔ پڑھو گے یا نہیں پڑھو گے؟ کوشش کریں گے نا سارے۔ اور جمعہ کی ترتیب کے علاوہ بھی درود شریف پڑھنے کی ترتیب بنائیں۔ ایک شاعر نے خوب کہا ہے، آپ کو سنا دیتا ہوں۔